الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله. وقال في موضع آخر الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے پناہ انعام اور اکرام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی بندگی اور اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا فرمایا ہے. خالق کائنات رب ذوالجلال فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تم کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اور رب کریم کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے اعضاء جوارے درست رکھے ہیں. بے شمار ہمارے ایسے دوست احباب ہیں اور ایسے متفرق لوگ ہیں کہ کوئی ایک کسی حالت میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی مرض میں ہے، کسی کو چلنے سے دشواری ہے. مختلف امراض میں مختلف لوگ ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھا اور اپنے دربار میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر شرم و حیا اور پاک دامنی رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر حیا ہے تو وہ دنیا کی رنگ و رونق اور اس کی زینت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر کسی شخص کے پاس حیا نہ ہو تو وہ جو چاہے دنیا کے اندر کرے، وہ اپنی زندگی جیسی چاہے ویسی زندگی اپنائے. حیا بہت بڑی چیز ہے. حیا ایمان کے جزء میں سے ایک جز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے اجزاء میں سے ایک شاخ ہے. تو عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی حیا کے بارے میں کہ اگر اس کے پاس کسی کے پاس حیا نہ ہو، کسی کے پاس شرم نہ ہو تو وہ اپنی زندگی جیسے چاہے گزارے. عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے علاوہ اور جانور اپنی زندگی جیسی چاہے ویسی گزارتے ہیں، لیکن انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا اور شرم کا مادہ رکھا ہے. اگر اس کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، اگر اس کو پس پش ڈال دیا جائے تو عزیز ساتھیوں، حیوان اور انسان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور جانور اور انسان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. آج حکمت کے نام پر، آج دور اندیشی کے نام پر، اوروں کا دیکھا دیکھی، آج ہم اوروں کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، اوروں کے طرز زندگی کو اپنا رہے ہیں.
اور ان کی بے حیائی طریقے کو ہم اپنا کر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب انسان ہو رہے ہیں، ہم کامیاب لوگوں کے طریقوں پر ہم چل رہے ہیں۔ حالانکہ عزیز ساتھیوں، اصل کامیابی، اصل کامرانی دنیا اور آخرت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنے باحیا تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے حیا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا پیر مبارک کچھ کھلا ہوا تھا، پنڈلی تک آدھی پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ علیہ السلام ویسے ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ علیہ السلام ویسے ہی بیٹھے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی مجلس میں تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پنڈلی کو سیدھا کر لیا اور اس کو ڈھانپ لیا، کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باحیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقار، عظمت اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر حیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہماری کمی یہ ہے کہ آج ہم اوروں کے کلچر کو اپنا کر ہم فخر کرتے ہیں، اپنے معصوم بچوں کو اور اپنے نونہالوں کو، اپنی گھر کے خواتین کو، اور خود بھی ایسے لباس اختیار کرتے ہیں کہ جو بالکل صریح اسلامی اور شریعت کی اعتبار سے بالکل حیا کے خلاف ہے۔ آج دیکھیں عزیز ساتھیوں، بہت ساری خواتین اور ہماری مائیں اور ہماری گھر کی بیٹیاں ایسے لباس اور ایسے کپڑے پہن رہے ہیں کہ جس میں اعضائے رئیسہ واضح نظر آ رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، حالانکہ عورت کا نام ہی ہے کہ چھپانا، لیکن آج ہم دیکھیں کہ برقعے کے نام پر بھی ہو بالکل ہر چیز نمایاں نظر آ رہی ہے۔ یہ پردہ کہاں سے ہوا؟ حالانکہ پردہ تو اس کو کہتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی ان اعضائے رئیسہ کا نہ دکھنا چاہیے، اگر دکھ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ لیکن عزیز ساتھیوں، آج نوجوان طبقہ ایسے لباس کو اختیار کر رہا ہے جس کی وجہ سے عزیز ساتھیوں ان کی نماز تو درکنار، ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر نماز بھی چلے جاتی ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، حیا کس چیز کا نام ہے؟ آج ہم اوروں کے طریقے کو دیکھ کر ان کی نشو و نما کو اور ان کے چال چلن کو اپنا کر ہم خوش ہو رہے ہیں اور ان کے لباس کو اختیار کر کے ہم پسند کر رہے ہیں۔ عزیز ساتھی، یہ عین شریعت کے خلاف ہے۔ نہ ہی ہماری عبادت درست ہوتی ہے اور نہ ہی ہماری شریعت کے اوپر چلنا درست ہوتا ہے، نہ ہی اس سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو ایسے نمایاں کپڑے پہنا کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ کہاں کی اسلامی شریعت ہے اور یہ کہاں کا لباس ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی حیادار بنیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے معصوم بچوں کی تربیت کریں۔ اگر ہم معصوم بچوں کو ایسے کپڑے پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، اگر کوئی اعتراض کرے، ارے بھائی یہ تو کپڑے ایسے لگ رہے ہیں، ارے ابھی تو چھوٹی بچی ہے، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو تو چھوڑ دیجیے، ابھی تو کیا ہے، بڑا ہونے دو۔ چھوٹے معصومیت سے ہی ہم شریعت کے لباس، دینی لباس، اللہ والوں کے لباس کو اگر پہنائیں گے تو عزیز ساتھیوں ہمارے سکون کا بھی ذریعہ بنیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت کے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ عزیز ساتھی، مشاہدے کیجیے، بہت سارے مسائل آج دنیا کے اندر مسلم گھرانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج ہماری جو بیٹیاں، ہماری جو مائیں، ہماری بہنیں آج غیروں کے ساتھ اپنے چکر چلا رہی ہے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، غیروں کے ساتھ بیاہ کر رہی ہے۔ وجہ کیا بن رہی ہے؟ عزیز ساتھیوں، ایسے حالانکہ شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ الگ سکتے ہیں، لیکن جب ایسے لباس پہنائے جائیں تو عزیز ساتھیوں حالات خراب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیا کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے، اس بات کو عزیز ساتھیوں نقش کیا جائے
کہ حیا کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ عورت جب لباس پہنے تو بالکل اپنے چہرے سے لے کر پورے جسم کو برقعے کے اعتبار سے جو جلابیب کہتے ہیں اس کو ڈھانک لے کہ اس کے اندر اس کے اعضائے رئیسہ کوئی ظاہر نہ ہو۔ لیکن عزیز ساتھیوں، ایسے چست اور ایسے لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں اور ایسے برقعے پہن رہے ہیں کہ جس کے اندر تمام اعضاء نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اس سے ایک وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ان کے اندر کی شرم، ان کے اندر کی جو حالت ہونا چاہیے وہ ختم ہو جا رہی ہے۔ میاں بیوی کے اندر جو حالت ہوتی ہے، میاں بیوی کے اندر جو جاذبیت ہوتی ہے، اس چیز کو عزیز ساتھیوں ان کی جوانی کے اندر اور ان کے بیاہ سے پہلے، شادی سے پہلے ہی وہ چیز ختم ہو جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بڑے ہی معاملات سامنے آتے جا رہے ہیں کہ طلاق کے معاملے، میاں بیوی کے معاملے، گھریلو مسائل، یہ جو سب چیزیں پیدا ہو رہی ہے ان کی وجہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو تند و سست لباس پہن رہے ہیں، جو چست لباس پہن رہے ہیں، عزیز ساتھی اس کے اندر سے ان کے اندر اس کشش کا مادہ ہی ختم ہو جا رہا ہے۔ تو آج ہماری بیٹیاں اپنے شوہروں سے صحیح طریقے سے نہیں رہ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات میں سکھا کر گئے ہیں، جس انداز سے حیا کا طریقہ بتا کر گئے ہیں، اور ہمارے اللہ والے بزرگان دین نے اس کو اپنا کر اپنی زندگی کو نمایاں زندگی بنا کر گئے ہیں، عزیز ساتھیوں وہ اپنانا ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے بڑے ہی اللہ والے گزرے ہیں، رابعہ بصریہ، جو محترمہ تھی، بہت اللہ والی تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ راتوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور دن میں کسی سے ملنا کچھ نہیں کرتی تھی۔ لیکن شیطان کہتا ہے کہ اس زمانے کے اللہ والے بزرگ جو تھے، اگر وہ اور رابعہ بصریہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو میں ان سے بھی برائی کرا دوں۔ یعنی شیطان ایک دوسرے کے دیکھنے سے اور ایک دوسرے ملاپ سے، آج تو عزیز ساتھیوں مرد کا، خواتین کا، عزیز ساتھیوں میل ملاپ کو کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارے شادی بیاہ میں دیکھیں، ہمارے گھر بار کے فنکشن میں دیکھیں، عزیز ساتھیوں حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے، نہ پردہ، نہ گوشہ، نہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عزیز ساتھیوں اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آخری وقت ہے، اپنے خادمہ سے فرماتی ہے کہ میرا جنازہ جب اٹھائے تو رات کے وقت اٹھائیں، اور جب میرا جنازہ اٹھانے کا وقت آئے تو اس کے اوپر موٹی سی چادر اڑا دی جائے تاکہ کسی کو میرے جسم و جثے کا اندازہ نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں حیا۔ آج ہم زندہ ہیں، آج ہم انہی کے نام لیوا ہیں، آج ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آج ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے کو ماں کہتے ہیں، ہم ان کے اولاد ہیں۔ لیکن عزیز ساتھیوں ہمارا کردار کیسا ہے، ہماری زندگی کا رہن سہن کیسا ہے، ہمارا لباس کیسا ہے، عزیز ساتھیوں اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں ہمارا ماحول، ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، ہم اپنی اولاد کا ماحول کیسا ہے۔ عزیز ساتھیوں ان چیزوں کا جائزہ لینا ضروری ہے، ورنہ عزیز ساتھیوں ہماری ناکامی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کے اندر جو لامحدود زندگی ہے اس کے اندر بھی عزیز ساتھیوں ہمیں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ ضروری ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ، ہم سب سنتے رہتے ہیں ان کی کلپس، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک پروگرام میں گئے، دعوت میں، وہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو مجمع جمع ہو گیا، خواتین بھی جمع ہو گئے، تو ایک خاتون آئی تو بالکل اس کی طرف سب توجہ کرنے لگے، خواتین، مرد، احباب سب اس کو دیکھنے لگے، سب سکتے میں آ گئے، سب خاموش ہو گئے۔ مولانا طارق جمیل وہاں ٹھہرے ہوئے، انہوں بھی متوجہ ہوئے، دیکھا تو بالکل پورے لباس کے اندر، پورے شریعت کے طور پر جو برقع ہونا چاہیے اس کے مطابق وہ خاتون اپنے ہاتھوں میں گلوز، پیروں میں جلابیب اور پورا لباس پہنی ہوئی ہے اور بالکل اپنے انداز سے اندر چلی گئی۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ یہی ہے اسلام، اسی کو کہتے ہیں روح،
جو اسلام کا روب ہوتا ہے، جو اسلام کی وقار ہوتی ہے، یہ شریعت کی تعلیم کے اندر ہوتی ہے اور شریعت کے مطابق چلنے پر ہوتی ہے اور اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈھالنے پر ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں عزیز ساتھیوں، ہم اپنے زندگی کا ہر پہلو کو ہم جانچ لیں، ہماری زندگی کے ہر نشو و نما کو دیکھ لیں، کیا ہمارا لباس، کیا ہمارا حلیہ، ہمارے جسم کے کوئی ایسے اعضاء جو شریعت کے مطابق برابر ہے یا نہیں، ہمارے رہن سہن کے متعلق اس بارے میں بھی دیکھیں، کیا ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، ہر معاملے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملتی ہے۔ اگر اس کے مطابق ہم چلیں گے اور اس کے مطابق عزیز ساتھیوں ہم کام کریں گے تو عزیز ساتھیوں ہمارا وہی روب ہوگا جو روب آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ عزیز ساتھیوں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب کہیں جاتے یا بڑے بڑے جو سورما تھے اس زمانے کے، سپر پاور طاقت سمجھے جاتے تھے، عزیز ساتھیوں صرف ان کا نام لے کر ڈرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ اسلام کے اوپر مکمل چلنے والے تھے، شریعت کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالنے والے تھے وہ، جس کی وجہ سے عزیز ساتھیوں پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی، ان سے رعب کھاتی تھی۔ آج بھی ہم انہی کے نام لیوا ہیں، آج بھی ہم انہی کی پیروی کرنے والے ہیں، آج بھی ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، لیکن ہمارا وہ روب نہیں، ہمارا وہ دبدبہ نہیں، ہم سے لوگ ڈرتے نہیں بلکہ ہم کو لوگ ڈرا رہے ہیں، لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی ان تعلیمات کو چھوڑ دیے جو تعلیمات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جو شریعت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اس شریعت کو چھوڑ کر ہم اوروں کی پیروی کرنے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ جس کی پیروی کریں گے کل قیامت کے دن ہم ان کو ان کے ساتھ اٹھائیں گے اور ان کا رعب و دبدبہ دنیا کے اندر ختم کر دیا جائے گا۔ آج دیکھیں کہ مسلمان ہر طرف پیچھے جا رہے ہیں، آج مسلمان ہر طرف عزیز ساتھیوں تختے مشق بنائے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے تعلیمات نبوی کو چھوڑ دیے، آج ہم قرآنی تعلیمات کو ہم چھوڑ دیے ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم پس پل ڈال دیے ہیں۔ آج ہم عزیز ساتھیوں دین اور شریعت کا صرف نام لیتے ہیں، ہمارے گھر بار کا حال دیکھیں، ہمارے شادی بیاہ کا حال دیکھیں، ہمارے معاملات کا حال دیکھیں، ہماری معاشرتی زندگی کا حال دیکھیں، عزیز ساتھیوں بالکل چوپٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، ہم رب چاہی نبی کی طریقے کو ہم اپنانا نہیں چاہتے بلکہ ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے، ہم وہ چاہتے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اچھا نظر آتا ہے۔ عزیز ساتھیوں اس کے اندر اچھائی نہیں ہے، اس کے اندر خوشی نہیں ہے، بلکہ خوشی اس بات کے اندر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے، آپ علیہ السلام کی شریعت کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، اپنے گھر کے اندر لائیں، اپنے کاروبار کے اندر لائیں، اپنے معاملات کے اندر لائیں، اپنے معاشرت کے اندر لائیں۔ اسی سے عزیز ساتھیوں ہمارا روب جمے گا اور ہماری دنیا کے اندر بھی ہم صحیح معنوں کے اندر حاکم بن سکتے ہیں اور ہم دنیا کے اندر عزیز ساتھیوں بادشاہی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورنہ عزیز ساتھیوں جو آج نمونہ دکھ رہا ہے مسلمانوں کا، وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیمات نبوی کو پس پش ڈالا ہے۔ آج حیا کے نام پر عزیز ساتھیوں بے حیائی چل رہی ہے۔ آج ہمارے گھر بار کے اندر دیکھیں کہ عزیز ساتھیوں مختلف قسم کے قیمتی عزیز ساتھیوں لباس لائے جا رہے ہیں، لیکن عزیز ساتھیوں وہ بالکل جسم کو ڈھانکنے والے نہیں ہیں۔ کہاں سے ہمارا ایمان باقی رہے گا؟ کہاں سے ہماری عبادتیں قبول ہوگی؟ کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ آج والدین پریشان ہیں کہ صاحب دعا کیجئے کہ ہماری بچی پریشان کر رہی ہے، ہمارا بچہ پریشان کر رہا ہے، ہمیں گھر میں رہنے نہیں دے رہے۔ وجہ کیا ہے عزیز ساتھیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود عزیز ساتھیوں اپنے بچوں کو شروع سے ہی وہ تعلیم نہیں دی اور وہ اپنی زندگی جب گزار رہے ہیں تو کہنے کہ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، اسے لباس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ عزیز ساتھیوں ہم نے ہی اسے پشے پش ڈال دیا، اس کو ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر بچپن سے ہی صحیح معنوں میں ہم دینی تعلیم کے اوپر چلاتے، ان کو شریعت کے مطابق چلاتے، عزیز ساتھیوں وہ ہماری مانتا، لیکن ہم اوروں کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کیے، اوروں کے طرز زندگی کو اپنا کر ہم خوش ہونے لگے کہ ہم بھی دنیاوی معاشرے کے مطابق، ہم بھی یہود و نصارہ کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اور گھر بار کو اسی انداز سے بنا کر ہم خوش ہونے لگے کہ ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ کامیابی اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
والعاجز من اتبع هواه وتمنى على اللہ، عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ عزیز ساتھیو، موت کی تیاری کس بات کے اندر ہے؟ کیا اوروں کی طریقوں میں ہے؟ کیا اوروں کی زندگی میں ہے؟ کیا اوروں کے طرز زندگی کو اپنانے میں ہے؟ نہیں، بلکہ آخرت کی کامیابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طرز زندگی میں ہے۔ اور بیوقوف وہ شخص ہے، آگے فرماتے ہیں، بیوقوف وہ شخص ہے جو اپنی منچاہی زندگی گزارے اور اللہ سے لو لگائے۔ عزیز ساتھی، منچاہی زندگی کے اندر کامیابی نہیں ہے، اوروں کے طرز زندگی میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اس کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی کی بھی پیروی کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ الصحابی کا نجوم ایہم اقتدیتم و اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے اس وقت جب ان کی پیروی کرنے لگو گے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری کامیابی کا دار و مدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ کے احکامات اور صحابہ کے طرز زندگی پر ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بدلیں، حیا والی زندگی بنائیں، اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے اور اپنی اولاد کو عزیز ساتھیوں صحیح لباس پہنائیں۔ آج عزیز ساتھیوں جو نقش و نگار دکھ رہے ہیں اس سے عزیز ساتھیوں کامیابی اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ کامیابی ان طریقوں میں ہے جو اللہ کے احکام نبی کے طریقے ہیں اور صحابہ کی زندگی ہے، اسی میں ہماری کامیابی اور اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جو احباب سنت نے پڑھے سنت